ایک وہ یہ بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے 22 جون کو ایک وہ جو ان کے معاون خصوصی کے طور پہ جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے تھے، وہ اس میں کیونکہ یہ اثاثے نہیں تھے، تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ ابھی تو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں، ابھی اس میں یہ وہ نہیں ہیں جو یہ نورانی کی سٹوری میں تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ جس دن یہ سٹوری آئی ہے اسی دن باجوہ صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سٹوری ہے ایک نامعلوم سائٹ ہے، ویب سائٹ ہے، اور اس پہ ایک بدنیتی پہ مبنی پروپیگنڈا میرے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ان کے بیٹے نے بھی کچھ اسی قسم کی ٹویٹ کی، اور اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ ہمیں 2 بیانیے سامنے نظر آئے کہ ایک کہہ رہے تھے کہ یہ سپیک کیونکہ اس کے خلاف کوئی سازش ہے، کوئی انڈیا کی طرف سے، کوئی انڈیا کا بھی کوئی ایک ویڈیو تھا اس سے پہلے جولائی کے مہینے سے، انہوں نے کہا کہ یہ سارا کی ساری سازش ہے اور ہماری اداروں کو بدنام کرنے کی اور سی پیک کو ٹارگٹ کرنے کی۔ دوسری طرف کا بیانیہ یہ تھا کہ نہیں جی احتساب ہے تو پھر سب کے لیے ہے اور کوئی اس میں سب برابر ہے۔ تو آپ ان 2 بیانیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ کہ جی یہ ہندوستان کی کوئی سازش ہے، دیکھیے ہندوستان تو سازش کرتا ہی رہتا ہے، اس میں تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بھی پورا ایک سیلز بنائے ہوئے ہیں یہ اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے، اور اسپیشلی پاکستان کی افواج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ بالکل یہ دس از 5th جنریشن وارفیئر جس کی بات ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احمد نورانی یا نجم سیٹھی یا کوئی اور انڈین ایجنٹ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم محب الوطن لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، مگر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف سیاستدانوں کی نہیں، ججز اور جنرلز کی بھی ہونی چاہیے اور میڈیا کی بھی ہونی چاہیے اللہ خیر سے اگر چوری ہوتی ہے تو۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ اگر سپیک کو ڈسٹروائے کرنا ہے، جو کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انڈیا اینڈ امریکہ آر اینٹی سپیک، بیکاز وہ چائنیز روٹ ہے نا، وہ اس کے وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، سب کو پتہ ہے اس بات میں۔ مگر بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے سپیک بنایا تھا نا، لانچ کیا تھا نا، ایکچولی سوچ آصف زرداری صاحب کی جی، بات آگے بڑھائی، اس کو پکا کیا، سیمنٹ میں ڈالا، معاملہ شروع کیا، یہ نواز شریف صاحب نے کہا۔ مگر جب ہمارے فرشتے نواز شریف صاحب کو انڈین ایجنٹ کہلوا رہے تھے تو یہ سوچا نہیں کہ یہ انہوں نے تو سارا سپیک کیا، تو کس منہ کے ساتھ انہوں نے نواز شریف صاحب کے کوئی الزام لگایا، اور ان کے میڈیا کے اندر جو دوست تھے یہی چل رہی تھی نا، بیانیہ یہی تھا نا کہ یہ ہندوستان مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اب سپیک بنانے والے کو یا سپیک لانے والے کو یا سپیک لانچ کرنے والے کے اوپر یہ الزام لگے ہیں اور وہ بالکل بے بنیاد تھے، تو یہ بھی اسی قسم کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ سپیک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جنرل صاحب کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو سپیک کو ٹارگٹ کریں گے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ سپیک کے اندر بڑے مسئلے ہیں، مگر سپیک ہمارے فائدے میں ہے اور ایک اسٹریٹجک ڈائمینشن بھی ہے اس کا، اور ہندوستان کے بھی اپنے ایشوز ہیں۔ مگر یہ بالکل غلط بات ہے کہ جی یہ ایک سپیک کے خلاف سازش ہے، یہ سپیک کے خلاف سازش نہیں ہے۔ یہ جیسے میں نے آپ سے کہا، جو لوگوں نے یہ اقامے شروع کیے، جن لوگوں نے جے آئی ٹیز شروع کی، جن لوگوں نے منی ٹریلز کی بات کی، جن لوگوں نے کہا اثاثے دکھائیے، جن لوگوں نے کہا ایف بی آر میں جائیے، رسیدیں نکالیں، جس لوگوں نے کہا 40 سال پرانی رسیدیں نکالیں، جب آپ یہ اس قسم کی چیزیں کریں گے کسی کے ساتھ تو پھر یہ گھوم پھر کے کسی وقت آپ کے دروازے کے سامنے بھی آئیں گی۔ تو یہ اسی قسم کا سلسلہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بہت سے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ میں بہت سے لوگوں سے مراد یہ ہے، میں سمجھتا ہوں اکثریت اس ملک کی، کیونکہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اس ملک کی الیکٹرل جو ووٹر ہے اس کی اکثریت ان کے پاس ہے۔ وہ اور بات ہے حکومت کسی اور نے بنائی ہوئی ہے، مگر اکثریت ووٹنگ کی اٹ ڈبل دی اماؤنٹ آف پیپل آر پرو پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ دین دے آر پی ٹی آئی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا چاہیے تھا ان کو، انہوں نے نہیں سوچا اور یہ اب صورتحال یہاں آ گئی۔ اچھا جی، اب یہ سٹوری کے 27 اگست کو یہ احمد نورانی کی سٹوری آئی، اس کے بعد ہم یہ سنتے رہے وقتاً فوقتاً کہ جنرل باجوہ صاحب، عاصم سلیم باجوہ صاحب یہ بہت جلد ایک پریس کانفرنس کریں گے جس کے اندر وہ ایک وضاحت پیش کریں گے، لیکن پھر وہ پریس کانفرنس تو نہیں ہوئی، مگر کل انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس کے اندر انہوں نے مطلب پوائنٹ وائز انہوں نے کہا ہے کہ یہ نورانی صاحب نے الزامات لگائے ہیں اور حقیقت دراصل یہ ہے، اور اس طرح سے انہوں نے سارا یہ مسترد کر دی جو نورانی صاحب کی سٹوری کو۔
آپ نے وہ ریبٹل بھی دیکھا ہے جو ان کی طرف سے تردید آئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے وضاحت پیش کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے حقائق اپنی طرف سے سامنے لے کے آئے ہیں وہ کتنے اطمینان بخش ہیں؟ نہیں، بالکل اطمینان بخش نہیں ہے. بہت سے اس کے اندر ہولز ہیں جس کو جب آپ غور سے اس کو دیکھیں اور بہت سے سوال بنتے ہیں. پتہ نہیں کل کیا ہوا، ایک پروگرام کے اندر ایک سوال پوچھا گیا اور اس وقت 3 منٹ کے لیے یہ لائن کٹ گئی اور وہ جواب نہیں ملا اس سوال کا. مگر سوال تو بہت ہے ابھی بھی. نہیں مگر بات دیا انہوں نے جواب. جب وہ واپس آئے لائن پہ تو انہوں نے پھر جواب دیا. ہاں، مگر وہ تسلی والا جواب نہیں تھا. بہت سے سوال ہیں. مطلب میں اب کہاں جاؤں ایک ایک کر کے. میرا یہ جواب نہیں ہے کہ میں ان کو اب، یہ کسی اور کا جواب ہے. یہ فورینسک انالیسس ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو JITs کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فورینسک انالیسس کرتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ دال میں تو کالا ہے. موٹی باتیں بھی اگر آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی جو ہے انہوں نے ایک اثاثے جب ڈکلیئر کیے تو کہنے لگے کہ اس وقت ان کی اہلیہ کے کوئی بیرونی ملک میں کوئی جائیداد نہیں ہے. اور اب جب جائیداد نکلی ہے ڈھیر ساری تو کہتے ہیں ایک تو ڈھیر ساری نہیں ہے، وہ تھوڑی سی ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ وہ بھی انہوں نے تحفے کے طور پہ بیٹوں کو دے دیے. ہاں کہ 1 جون کو اس میں سے، اور پہلے 20 دن پہلے ہی انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا تھا، اس لیے میں نے وہ لکھا نہیں. جی اب یہ بھی، اس کی بھی تو ایویڈنس نہیں ملی نا. تو کہہ رہے ہیں نا ایسی بات. دوسری بات یہ ہے کہ خود کہتے ہیں کہ جی کاروبار جو گلوبل کمپنی کا ہے وہ $70 ملین کے قریب ہے. اور کہتے ہیں جی کہ ان کی جو چھوٹی سی انویسٹمنٹ تھی $20,000 کی، اگر وہ $20,000 کی انویسٹمنٹ تھی تو وہ $70 ملین جب بنے ہیں تو جب یہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی تو یہ 20% تھی ٹوٹل انویسٹمنٹ کی. کہتے ہیں $80,000 کی ٹوٹل انویسٹمنٹ تھی کمپنی کے اندر. اس کے اندر کوئی 20,000 ان کی اہلیہ کی تھی. تو چلو سمجھیے 20-25% ان کا شیئر تھا. اب 70 ملین کا 20-25% شیئر تو ڈھیر سارا بنتا ہے نا. وہ کہاں گیا؟ وہ ان کو ملا نہیں، یا انہوں نے کسی جگہ پہ آگے دے دیا. اگر آگے دے دیا تو اس کی بھی ایویڈنس ہوگی، پروف ہوگا، یا US انکم ٹیکس ریٹرنز میں ہوگا، یا انہوں نے کہیں پیسے پارک کیے ہوں گے، یا کسی اکاؤنٹ میں چلے گئے ہوں گے، یا گفٹ کر دیا ہوگا. جو کہتے ہیں میں نے گفٹ کر دیا تو اس کے سارا ریکارڈ ہوگا نا. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ ساری منی ٹریل آئے گی نہیں اس وقت تک یہ بات بند نہیں ہونی، یہ چلے گی. اور بہت سے اس قسم کے اور بھی بڑے ایشوز ہیں جو کہ ہمارے گروپس ہیں اس کے اندر یہ ڈسکشنز چل رہی ہیں، اور بڑے سمپتھیٹک لوگ بھی ہیں ان گروپس کے اندر جو کہ ان کو ڈیفینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں. مگر جو ان کو ڈیفینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یار کمال کی بات ہے کہ اگر سارا پاکستانی اگر ایسے ہی ہوں کہ $70,000 سے $70 ملین بن جائیں 10 سال کے اندر، تو اور کیا چاہیے آپ کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باتیں تو ابھی بہت سی ہیں، آہستہ آہستہ نکلیں گی. یہ احمد نورانی بھی چپ نہیں کریں گے، اور آپ دیکھیے گا اور لوگ بھی کود جائیں گے. بہت سی کمپنیز کے ڈیٹیلز آئیں گے، بیکاز یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی. کوئی نہ کوئی نکال دے گا. شاید دشمن ہی آپ کے نکال دیں، مگر اگر دشمن بھی نکالتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلط ہے. اگر کوئی ڈاکیومنٹس آ جاتے ہیں تو پھر کیسے ڈیفینڈ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی. اچھا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ان کی تردید آئی ہے وہ اتنی اطمینان بخش نہیں لگی. نہیں. تو کل انہوں نے، عاصم باجوہ صاحب نے یہ اعلان کیا کہ بطور مشیر خصوصی، معاون خصوصی وزیر اعظم کے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں اس عہدے سے. آج ہم نے یہ خبر سنی کہ جب وہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے گئے ہیں تو وزیر اعظم نے استعفیٰ لینے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے وضاحت پیش کی ہے وہ اطمینان بخش ہے، میں مطمئن ہوں، تو آپ اپنا کام اسی طرح جاری رکھیں. تو بتائیں، یہ کل استعفے کی بات ہوئی، آج استعفیٰ واپس ہوا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں آپ کو چڑیا کی خبر دے دیتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے آپ فش کر رہی ہیں نا کہ اندر کی بات کیا ہے. اندر کی بات یہ ہے کہ فرشتوں نے پہلے فیصلہ کیا کہ ہاں یہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور باجوہ صاحب کو کہا جائے کہ آپ ریزائن کر دیں SAPM سے، کیبنٹ سے ریزائن کر دیں. کیونکہ جب آپ سپیک میں رہیں گے وہاں کچھ نہیں ہونا. یہاں پرابلم رہتے ہیں. پالیٹکس ہے نا، دیٹ از آؤٹ آف پالیٹکس.